السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں۔ اور جناب 2 دن سے میری ویڈیو نہیں آئی، اور اس لیے نہیں آئی کہ کافی جو ہے نا ہماری فیملی میں پریشانی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ اپنی کام کی ویڈیو بنائی تھی، تو میں نے کہا تھا اس کے اوپر آپ لوگوں سے کچھ اور بات چیت کروں گی، لیکن اب ہوا یہ کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوا۔ اس طرح سے کچھ حالات پلٹ کے کہ جس کا نا مطلب کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے بسترے ہیں جو بچوں کے نئے بنانے، وہ میں نے نکالے ہیں۔ ہسبینڈ صبح صبح یہ لے کے جا رہے ہیں ان کو بھروانے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو میں نے بات کرنی ہے، بات یہ ہے کہ جناب میرے چھوٹے بہنوئی، میرے کزن، میرا بھائی چھوٹا سا، مطلب اس کی ابھی اتنی ایج نہیں تھی، 35 ایئر اس کی جو ہے نا، 35 یا 36 ایئر اس کی ایج تھی۔ میرا چھوٹا کزن تھا، میرا بھائی بھی تھا، میرا بہنوئی بھی تھا، اور وہ پچھلے 2 ماہ سے بڑا ہی شدید بیمار تھا۔ اچانک سے بس اس کو جو ہے نا یرکان ہو گیا، پیلیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کی طبیعت بگڑتی رہی، اور مطلب کوئی شروع میں انہوں نے علاج نہیں کروایا اپنا، تو پھر جناب وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی پچھلے کوئی 15-20 دن سے وہ بڑی تکلیف میں تھے، ڈاکٹر بھی انہیں ہاسپٹل میں نہیں لے رہے تھے۔ پھر ان کے آغا خان سے بھی ٹیسٹ ہوئے، کسی ہاسپٹل میں جو ہے نا انہیں نہیں لے رہے تھے، تو بہت زیادہ وہ سیریس ہو گئے تھے۔ میری بہن نا میرے سے دوسرے نمبر پہ، چھوٹی ہے میری بہن، اور ایک ہی ان کی بیٹی ہے، کوئی ان کا آسرا نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں وہی ان کا دنیا میں واحد آسرا تھا، جو کل اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا ہم سب سے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری فیملی میں اس وقت جو ہے نا پریشانیوں کتنے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ میری امی اتنی پریشان ہے، میں کل بھی امی کے پاس گئی تھی رات کو 12 بجے اس طرح ہوں۔ پھر میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن میری سسٹر جو اس ٹائم پہ جس پریشانی سے گزر رہی ہے نا، تو میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ وہ لوگ کتنی پریشانی میں ہیں۔ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا کوئی آسرا نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ہم اس طرح کہتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کا دنیا میں جینے کے لیے کوئی سہارا ہونا چاہیے، کوئی اس کا آسرا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سہارے پہ جیے، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص کر کے ایک عورت ایک بیٹی کا ساتھ ہو تو پھر اس کے لیے میں کہتی ہوں زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت ہی زیادہ۔ تو اللہ پاک اس کو ہمت دے، صبر دے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا اس طریقے سے گزار لے کہ وہ، میں کہتی ہوں دنیا کے سامنے نا وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے۔ لیکن سمجھاتے تو ہیں ہم اس سب کو، لیکن دوسروں کو سمجھانا تو بڑا ہی آسان ہے، جب انسان اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھے نا، تو پھر میں کہتی ہوں بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ پاک یہ وقت نہ لے کے آئی کسی عورت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو بہت مشکل ہے۔ ان کا اگر کوئی ایک آدھ بیٹا بھی ہوتا تو آج ان کا سہارا بن جاتا، لیکن اللہ پاک کو جو منظور ہوتا نا، وہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے میری بڑی بہن، ان کا بھی اسی طرح سے گھر جو ہے نا اجڑ گیا، ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے۔ میرے بڑے بہنوئی، ان کی بھی 5 بیٹیاں تھیں، اللہ مالک ہے، ان کا بھی وقت گزر ہے، 1 سال ابھی ہوا نہیں تھا۔ ابھی میرے چھوٹے بہنوئی ہم سب سے دور ہو گئے، تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کوئی ویڈیو بنانے کا، کوئی مطلب میں کام کروں بھی تو میرے سے کام نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے اوپر میں کوئی اور بات کروں گی آپ لوگوں سے، اور میں یہ جو ہے نا کچن کے کام وغیرہ کر رہی تھی، یہاں پر یہ ساری چیزیں وغیرہ صاف کر رہی تھی۔ مہینے کا اینڈ تھا، اس وجہ سے میں نے کہا چلیں کچھ چیزیں جو ہے نا یہ سنبھال لوں، ادھر ادھر کر لوں، لیکن پریشانی آج کل گھر میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میرے سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہو جائے، تھوڑی سی سنبھل جاؤں تو۔ فی الحال تو بس میں نے کہا آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ویڈیو شیئر کر لوں، کیونکہ 2 دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں اور کیا بات نہیں کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے نا آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ میرا چینل چل جائے، تو میں کہتی ہوں میں اپنی بہن کا سہارا بنوں۔ ایک انسان اپنی سرکاری جاب میں اپنا گھر نہیں پال سکتا، تو ایک ایکسٹرا گھر میں کہتی ہوں اس کے لیے سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اتنا کچھ جو ہے نا کما لوں کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھانجی کا جو ہے نا سہارا بن جاؤں۔ بڑے بہنوئی میرے فوت ہوئے تھے، ان کے تو ماشاءاللہ بینک بیلنس تھا، سب کچھ وہ چھوڑ گئے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، وائف کے لیے، لیکن یہ جو ہے نا
ان کا سوائے اللہ کے اس دنیا میں اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ تو ان کا سہارا بننے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا چینل گروتھ کرے، میں کچھ یہ جو ہے نا یوٹیوب سے کما لوں، تاکہ جو ہے نا میں اپنی بہن کا سہارا بن سکوں۔ تو آپ لوگوں سے میری بے حد ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ہے نا میں اپنی اجڑی ہوئی بہن کا گھر بسا سکوں۔ اس کی زندگی کو ہم تو نہیں بسا سکتے، ایک دفعہ وہ اتنی اجڑ گئی ہے نا کہ ان کو اب کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ لیکن میں کہتی ہوں اب ان کو اس طریقے سے سنبھال لیں کہ اس کی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں، اس کے دکھ درد دور ہو جائیں، اور ان کی جو چھوٹی سی بیٹی ہے 12-13 سال کی، وہ اپنے ابو کی میں کہتی ہوں بغیر کیسے زندہ رہے گی۔ انسان بڑا ہی سخت ہے نا، اس کے اوپر جب اتنے بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بوجھ آتے ہیں، تو وہ وقتی طور پر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دن بدن گزرتے گزرتے کہتے ہیں زخم کی طرح جو ہے نا یہ بڑھ جاتے ہیں۔ زخم انسان کے جو ہوتے ہیں، جیسے انسان کے جسم پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور پھر وہ بڑھ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ دکھ اور درد بھی بڑھ جائیں گے، ان کے زخم بھی، لیکن کافی ٹائم لگے گا۔ میں کہتی ہوں بہت ٹائم لگے گا۔ ایک عورت کی، اس کے ہسبینڈ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ میں کہتی ہوں ان کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی رشتہ نہیں جڑ سکتا، اور وہ تو تھے بھی اتنے جوان، اور میری بہن بھی بہت چھوٹی ہے ابھی، عمر میں بہت چھوٹی، ابھی اس کی بیوہ ہونے کی عمر نہیں تھی، لیکن بس میرے رب کو یہی منظور تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب کریں، تاکہ میری ویڈیو کو جو ہے نا ویوز زیادہ آئیں اور میرا چینل گروتھ کرے اور میں ان کی سپورٹ کروں۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں ہر مجبور انسان کی جو ہے نا مدد کروں، لیکن اب میری اپنی بہن اس مصیبت میں آن پڑی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کروں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب یہی چاہ رہے تھے کہ بنوئی جو ہے نا تھوڑا بہت مطلب ان کی رپورٹیں آئیں گی وہ سیٹ ہو جائیں گی، ابھی ان کی ٹیسٹ رپورٹیں ابھی نہیں گئی تھی آغا خان سے، تو وہ پہلی اس دنیا سے چل بسے، تو اب جو ہے نا ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے میرے رب کے سوا، ان کا اب کوئی بھی آسرا نہیں ہے، بہت زیادہ وہ ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، ان کو سمیٹنا ہے ہم سب نے مل کے۔ تو میں کہتی ہوں کیا کس سے بندہ اس دنیا میں مدد مانگے۔ آج اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے نا تو ان کے لیے میں کہتی ہوں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے وہی کافی تھے، چلی جاتی گاؤں واپس اپنے ابو کے ساتھ، زندگی ان کی بسر ہو جاتی۔ لیکن جب والدین کا بھی سہارا نہ ہونا تو پھر ایک بیٹی کے لیے، ایک عورت کے لیے زندگی ایک پہاڑ بن جاتی ہے، اور اس کی زندگی اب اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جناب بڑی ہی پریشانی ہے زندگی میں، بڑی تکلیفیں، بڑی اداسی ہے۔ یقین جانے کل رات میری اس کوئی ٹینشن میں گزری ہے کہ میری پوری رات آنکھ نہیں لگی، بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ نیند بھی انسان کو تب آتی ہے نا، انسان کو سکون ہوتا ہے، نیند بھی تب آتی ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو جو ہے نا نیند نہیں آ سکتی۔ اپنی امی کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی الگ ایک اپنی جگہ پہ پریشان ہے، بہن کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو وہ سب سے زیادہ ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ان کی بیٹی کو دیکھو تو انسان کا دل ایسے شیشے کی طرح کھچی کھچی ہو جاتا ہے، لیکن میرے اللہ کے فیصلے جو ہے نا وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، انسان پھر برداشت کرتا ہے۔ اور جس جوانی میں پھر میرا بہنوئی چلا گیا اس دنیا سے، میں کہتی ہوں دنیا بہت ہی انسان کے لیے، میں کہتی ہوں بہت ہی، میں کہتی ہوں ایسے اس کے لیے انسان، دنیا کے لیے انسان کیا کرتا ہے سارا دن؟ ہم کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، اتنے پیسے اکٹھے کریں، اتنے پیسے اکٹھے کریں، ہم گھر بنائیں، ہم مکان بنائیں، ہم یہ خریدیں، لیکن کل وہ حالی ہاتھ چلا گیا، اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ حالی ہاتھ اس دنیا سے اپنی جوانی میں چلا گیا۔ اب اس کی داڑھی کے بالوں میں، اس کی سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن میرے رب کو یہی منظور تھا، اس کی زندگی اتنی سی تھی، اسی لیے ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، اور وہ ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ دنیا
کسی شاعر نے صحیح کہا، میں کہتی ہوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے زندگی کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن ہم اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آپ لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی نماز پڑھا کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے رہا کریں۔ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے، ایک دن ہم دنیا کتنے کام کرتے ہیں نا، دوسرا دن پھر وہ اسی طرح بکھرا پڑا ہوتا ہے، اسی طرح پریشانیاں بنی پڑی ہوتی ہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنی بہن کے لیے۔